میں محمد اویس اور میرے ساتھ ہیں جناب زاہد صاحب۔ ہم اس ویڈیو میں تبادلہ خیال کریں گے موجودہ ملک کی صورتحال کے بارے میں، اور زاہد صاحب سے پوچھیں گے اس ملک میں یہ جو فسطائیت چل رہی ہے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تبادلہ خیال کریں گے، اور تبادلہ خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک مزدور ہیں، ایک عام پاکستانی ہیں۔ اس وقت عام پاکستانی کیا سوچ رہا ہے اپنے دین کے حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے، مہنگائی، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو مطلب ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، اس کی عکاسی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ویس بھائی۔ جی، سب سے پہلے جو کرنٹ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت، خاص طور پہ ان کی جو آنکھ میں کی بینائی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی سستی ہے؟ سستی تو نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے نا۔ ایک مطلب لاپرواہی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، جان بوجھ کے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا کہ اچانک کوئی آنکھ کے پتھر لگا آنکھ میں اور خراب ہو گئی۔ تو یہ تو کنٹینیوسلی اکتوبر سے اب تک چلتا آ رہا ہے، اور وہ آرام سے ڈیمیج ہو رہی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کمپلین بھی کی ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ سستی وغیرہ نہیں ہے اس کے اندر، جان بوجھ کے کیا گیا ہے، ڈیمیج کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو ریکور کیوں نہیں کیا گیا، اب تک ریکور نہیں کیا جا رہا صحیح۔ تو ملاقاتیں جو نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے ملاقاتیں بند کی ہوئی تھی؟ اکتوبر سے ملاقاتیں بند ہیں۔ اکتوبر سے لے کے اب تک علیمہ خان کا ایک ہی ٹویٹ آیا ہے کہ ملاقات کے بعد کا، اس کے بعد تو نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملاقاتیں نہیں کروائی گئی، اور پھر سہیل آفریدی کا آپ دیکھ لینا، اس نے کتنا زور لگایا۔ تو ملاقاتیں نہیں کروائی گئی تو اس کا مطلب دو ہی ہے نا۔ بڑے لیول پہ تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان کا جو اس وقت امیج دنیا میں بنا ہوا ہے کہ ہم باقاعدہ پاکستان کی فوج جو ہے نا اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں یا اسرائیل کے اس میں بھیج رہے ہیں، تو ظاہر خان تو یہ کبھی نہیں مانے گا، نہ اس نے کبھی مانا تھا۔ تو اس کے لیے وہ کوئی بیان ایسا دے دیتا کہ عوام پھر زیادہ شور کرتی، اور دوسرا فزیکلی وہ ڈیمیج ہے، تو اس پہ تو عوام کو ویسے ہی غصہ آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر کل سے لے کے اب تک کے 24 گھنٹے کے اندر 1000 لوگوں نے تو صرف یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی آنکھ خان صاحب کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد تقریباً ہلچل مچی ہوئی الجزیرہ پہ، BBC پہ، CNN جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اب CNN ایک ایسے ہی ہے جیسے جیو ہے، تو باقی CNN پہ نہیں آیا، BBC پہ آ گیا ہے، اور باقی سارے انٹرنیشنلی میڈیا کے اوپر بھی یہ بات پھیل گئی ہے۔ تو ہلچل تو مچی ہے ایک بندے کے ایک آنکھ کا کیس کہاں تک جا رہا ہے۔ کیا بات کر رہا تھا میں پیچھے؟ آنکھ کے بارے میں۔ آنکھ کے بارے میں تو یہ بتا دیا ہے نا۔ اچھا، دوسری بات اس میں بڑا غور طلب بات یہ ہے کہ 17 تاریخ کو وزیر اعظم ہمارے جا رہے ہیں، یہ جو پیس باڈی، جس کو میں پیس آف بورڈ غزہ کے نام سے ہے، اس کو میں پیس باڈی کہتا ہوں کیونکہ یہ باڈی ہے پوری مکمل، وہ لوگ مل کے نا اس کے اندر، تو اس میں پیس جو ہے نا وہ اردو والا ہے، اور باڈی جو ہے نا یہ ہے، اس میں جو بھی شامل ہو جائے۔ انڈونیشیا پیش ہے، پہلے نمبر پہ انڈونیشیا ہے، دوسرے پہ ہم ہیں، اور باقی ممالک کی رضامندی کے ساتھ یہ پیس جو ہے نا وہ فلسطینیوں کو پیسا جانا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اردو میں پیسا جائے گا فلسطینیوں کو، اور باڈی جو ہے نا وہ ہم بن رہے ہیں۔ 19 تاریخ کو نتن یاہو سے تو خیر ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اسرائیل کے کسی سفیر سے ملاقات متوقع ہے ہمارے وزیر اعظم کی۔ آپ کو ایک بات پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران خان کی تصویر پرسوں بھی ایک جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اوپر سے بھی ARY نے جو پیچھے پکچر عمران خان کے لگی تھی اس کو بلر کر دیا تھا۔ اسی ARY پہ اور ڈائریکٹ PTV پہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کا اجلاس دکھایا جا چکا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔
کہ ہم وہ اتنا نزدیک آ گئے ہمارے. جی. اور یہ پوچھنا تھا کہ جو خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو تشویش ہے، پارٹی لیڈر اور ورکر ان کے درمیان اتنی تفریق کیوں ہے؟ پارٹی کا کچھ اور بیان ہے، ورکر کا کچھ اور مطالبہ ہے. اصل میں نا پارٹی لیڈر جو ہے نا اس وقت بڑی محنت کر رہا ہے. لیڈرشپ جو ہے نا بہت محنت کر رہی ہے کہ کسی طرح ورکر کی آواز کو دبا لے. ورکر تو ظاہر ہے کہ جینزی ہے. جینزی پہ بڑا پیارا ایک ٹاپک آئے گا انشاءاللہ. جینزی کو جو ہے نا یہ دبایا جاتا ہے اور پھر وہ ان کو پولیٹیکلی گھمایا جاتا ہے. ایک اچانک اٹھ کے کہتا ہے ہم کے پی بند کریں گے، دوسرا کہتا ہے کہ جی ہم جو یہ کون سا وہ ڈیم ہے وہاں پہ اس کا جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو بند کریں گے، تیسرا کہتا ہے جی کہ ہم پریس کلب کے آگے. مطلب کوئی ایک لاہے عمل نہیں ہے، عوام کو گھمایا ہوا ہے. ہم احتجاج کریں گے، فلاں جگہ جائیں گے، تو آدھی عوام اس طرف آدھی اس طرف، تو ان کو نا ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. جو ہماری لیڈرشپ ہے نا وہ تو کھلا یہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے اس بات کو آگے جہاں پہ یہ مانی جاتی ہے نا وہاں تک نہیں جانے دینا، ان کو گول گول گھمائے رکھنا ہے. اور جو رات میں ان کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، یہ تحفظ آئین کی اور پی ٹی آئی کی میرے کور کمیٹی یا ان کی ہے پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں بھی یہ ویڈیوز آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور بیٹھا کے لگا رہے، سگریٹ پی رہے اور سب ہنسی خوشی بیٹھے تھے. انہوں نے کیا خان کے بارے میں کوئی اس کو صحت ان کی ٹھیک کرنے کے لیے ہسپتال داخل کرانے کے لیے کوئی جدوجہد ایسے لوگ کریں گے یا ورکر کو ہی آگے آنا پڑے گا؟ دیکھو ان کی ہنسی فکر والی ہنسی تھی، وہ فکر میں ہنس رہے تھے، غم میں سگریٹ پی رہے تھے. ابھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ فکر میں ہنس رہے تھے، پریشانی میں ہنس رہے تھے اور غم میں سگریٹ پی رہے تھے. مطلب یہ خباثت ہے، سیدھی خباثت ہے. آئی ایس ایف والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے لائے عمل بھی دے دیا. آج وہ پشاور میں پتہ نہیں کون سی جگہ وہاں پہ موٹر وے بھی بند کرنے لگے ہیں. اور انہوں نے لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے، جبکہ اب کچھ دیر پہلے نیوز میں آ رہا تھا کہ وہ وہاں کے سارے راستے بند کر دیے پولیس نے اور بھاری تعداد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئی ہے. تو اس صورت میں یہ کیا کریں گے؟ اس طرح اگر یہ ابھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے تو خان کی صحت تو مزید خراب ہو سکتی ہے. اس طرح کس پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے؟ یہ بھی ٹریپ ہے نا. پارلیمنٹ نے کیا کر لینا؟ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، پارلیمنٹ سے کچھ بھی نہیں بگڑنا ہے ان کا. تو پھر اس طرح کے یہ سٹیپ کیوں لے رہے ہیں؟ بتایا نا کہ گول گول گھمایا جا رہا ہے نا عوام کو. آدھی عوام پارلیمنٹ کی طرف آ جائے، آدھی کے پی کی طرف چلی جائے. آپ یہ دیکھو کہ پنجاب کیا کر رہا ہے. بڑا صوبہ تو وہ ہے، بڑا بھائی تو پنجاب ہے نا. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی موت کے ڈر سے چھپا ہوا ہے، اپنی گرفتاری کے ڈر سے چھپا ہوا ہے، خاموش ہے. تو مین جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے نا وہ تو ہونی پنجاب سے، وہ تو کچھ نہیں کر رہا. سناٹا ہے پنجاب. پنجاب والے تو اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں آتے، اس کے ایم پی ایم این اے کوئی ویڈیو بیان بھی جاری نہیں کرتے صحت کے بارے میں. وہ صدیق جان نے بھی رپورٹ دی، شہباز گل نے بھی کافی لوگوں کا نام لیے جو اڈیالہ جیل نہیں پہنچتے، کوئی ویڈیو بیان نہیں دیتے، نہ ہی وہاں پہ کوئی کمپین چلاتے ہیں یا کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں. تو پھر اس طرح تو خان کے لیے صرف ورکر کو ہی نکلنا پڑے گا. نہیں، میرے خیال سے ہم بھی تھوڑا سا غلط ہی جا رہے ہیں. ہم بھی سیاسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں اس کو. سیاست کو چھوڑ دو، آپ قومیت پہ آ جاؤ، ملکیت پہ آ جاؤ. اس وقت آپ کو جو ڈائریکشن ہے نا وہ پھر اوپر سے لینی پڑے گی. چھوڑ دو ان کو، کوئی نکل رہا ہے نہیں نکل رہا، پنجاب کیا کر رہا ہے، سندھ کیا کر رہا ہے. سیاست سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. آپ دیکھو کہ آپ کا ملک کس راستے پہ جا رہا ہے اور ملک کو کس راستے پہ لے جایا جا رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد ملک ہے جو مسلمانوں میں ایک ہی ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے اسلام کے نام پہ جو تشکیل دیا گیا ہو، بنا ہو. باقی ممالک پہلے کے موجود تھے، نام ان کے اسلامی ہوئے ہیں، ترکی وغیرہ یہ پہلے سے موجود تھے. آپ کے ملک کی ڈائریکشن پچھلے 70 سال سے کیا تھی اور اب 3-4 سال سے کیا ہے؟
مطلب آپ سیدھی سڑک سے کھڈوں میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں، دھچکے کھا رہا ہے، جھٹکے کھا رہا ہے، ایک عجیب سے ٹریک کے اوپر ملک جا رہا ہے، آگے منزل کا بھی نہیں پتا ہے کہ آگے کوئی بڑی سڑک ملے گی بھی کہ نہیں، سیدھا راستہ چھوڑ دیا انہوں نے نا۔ سیدھا راستے سے مراد یہ کہ آپ کی اکانومی کو، یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے، اکانومی کو اس حد تک یعنی کہ ڈیمیج کر دیا گیا ہے ملک کی، کہ آپ کو عام آدمی کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم جب تک کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہمیں ڈالر نہیں ملیں گے۔ ذلیل کیا جا رہا ہے کسان کو، ذلیل کیا جا رہا ہے جین زی کو۔ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے نا آئی ٹی سیکٹر میں ہو رہا ہے ایگریکلچر کے بعد، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے اندر سارے ملک کام کر رہے ہیں۔ ابھی چائنا کا دیکھا، ابھی 4-5 دن پہلے چائنا میں انہوں نے سولر سسٹم، سولر پلیٹیں جو ہم نے اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، پتہ ہے پورا پہاڑی ایریا، پہاڑ نہیں، پہاڑی ایریا کے اوپر انہوں نے سولر فٹ کر دیے انرجی کو جو ہے نا کور کرنے کے لیے، اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیں گے وہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی آئی پی پی سے چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے سولر کا یہ، اس کو میں علیحدہ سے کور کروں گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو ملک کی معیشت جو ہے نا آپ نے کھڑی کرنی تھی اپنے زور بازو پہ۔ ہم عام آدمی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب تک ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، وزیر اعظم نے کھل کے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں، 100 کے 100 اپاہج ہیں، وہ باپ اتنا مجبور ہے کہ اسے کسی کی غلامی کر کے، نوکری کر کے لا کے ان کے پیٹ میں، یعنی کہ 25 کروڑ عوام کو یہ باور کرایا گیا ہے باقاعدہ کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں باہر سے ڈالر ملے گا تو ہی ہماری معیشت چل سکتی ہے۔ آپ کی زمین بھی بن جائے گا، آپ کا جوان بھی جو ہے نا بیکار ہے، آپ کا کسان جو سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسان، اس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ آپ کے یہ جو میٹرک سے اوپر آنے والے لڑکے ہیں یہ بھی بیکار ہیں، کوئی انوینشن نہیں کر سکتے، آئی ٹی سیکٹر میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب چیز کو ختم کر کے آپ کو یہ دماغ میں ڈال دیا گیا کہ ہمیں پیسہ لینے کے لیے ہر کسی کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ وزیر اعظم کی تقریر کا مطلب ہے، اور سادہ الفاظ میں کہا ہے اس نے کہ ہم کسی کی بات مانتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں سائن کرنے پڑتے ہیں، وہ پھر ہم سے جو مرضی کرا لیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ نے جو بیرسٹر سلمان صفدر کو بلا کے اور فرینڈز آف کورٹ بنا کے بھیجا عدالت میں، کیا یہ کوئی سیاسی برف پگھل رہی ہے یا واقعی ان کو لگا کہ وہ اب ملک نہیں سنبھال پا رہے، کچھ چینج ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق صرف نارملائز کرنے سے ہے، اس کا تعلق صرف ڈائیورجن کرنے سے۔ یہ خان کا نکلنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی، اس نظریے پہ تو بند ہی نہیں ہے۔ اس کو ذرا خود دماغ سے سوچ، اس کا نکلنے کا مطلب ہے کہ اگر اس کو یہ ڈھیل دیتے تو اس کے مطالبے آپ دیکھ لو، وہ کہتا ہے کہ اپنا پورا کا پورا ڈائیگرام ہی چینج کرو، جتنے راستے تم نے کھولے ہوئے ہیں، جتنے تم نے خاص طور پہ باہر کے یہ جو فارن پالیسی ہے آپ کی، اس کو تو وہ ڈائیورٹ کرے گا۔ اقتدار وہ کہتا ہے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے؟ سب سے مین سوال یہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اقتدار جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہیے، جہاں پہ منتخب لیڈر آ کے جو ہے نا سارا اقتدار حاصل کرے، یہ بات مانی جائے گی؟ یہ ایک نا وہ ٹھنڈا پانی کا چھیٹا مارا گیا ہے کہ اب یہ دیکھ لو، اب یہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ 17 تاریخ کو وزیر اعظم کی ملاقات ہے، 19 تاریخ تک ان کی سائیڈ کارنر میٹنگیں ہونی ہیں، اس میں پہلی میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس میں پیس باڈی کی، جس میں ساری فیور اسرائیل کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلسطینیوں کا نہ تو ذکر ہے اس کے اندر، فلسطینیوں کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کو اگر ہاسپٹل بھی شفٹ کر دیتے اور وہاں سے کوئی بیان جاری کر دیتا تو عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ آرمی کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ؟ وہ تو کل پریس کانفرنس میں جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ محبت کریں تاکہ وہ آپ سے زیادہ محبت کرے۔ لیکن چلیں وہ تو ان کا بیان تھا۔ یہ بتائیں کہ اب یہ خان صاحب کو الشفا یا پرائیویٹ ڈاکٹروں سے
मुलाकात करने या इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे? जो जुनैद अकबर ने कहा ना, बेवकूफ़ों वाली बात की है उसने। भाई हम तुमसे, मेरी बात सुन, कौन सा मुल्क है जिसकी अब आर्मी नहीं है? कौन सा मुल्क है जिसकी आर्मी नहीं है? और कौन सा मुल्क है जिसके आर्मी की रैंकिंग नहीं है? हर मुल्क की आर्मी अपने लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं के होते हैं, तो वो तो अपने खून होता है ना, अपने बच्चे होते हैं, अपने बेटे होते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि हम मोहब्बत करते हो, कोई गैर थोड़ी है। बॉर्डर पर लड़ने वाला फौजी हमारे लिए, हमारा बच्चा जो अपनी जान दांव पे लगाएगा हमारी हिफाजत के लिए, तो इसमें, और ये नहीं है कि कोई हमें कोई कुदरत की तरफ से कोई इनाम मिला है कि हमारे पास आर्मी है। हर मुल्क की आर्मी है, युगांडा की भी आर्मी है, समझ, कीनिया की भी आर्मी, हर मुल्क की आर्मी, और हर मुल्क का अपना बच्चा आर्मी में खड़ा होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, हुकूमत के हाँ। बारे में बताएं ना, क्या वो अस्पताल लेके जाएंगे इलाज के लिए या मज़ीद हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे? वो रोड अटकाएंगे? देखें, हुकूमत हॉस्पिटल ले जाती, अगर इनका ये बयानिया बिक जाता कि खान टूट गया, कान से डील हो गई, जैसे 2 दिन से इन्होंने ये बकवासियात शुरू की हुई थी ना कि जी खान टूट गया है, खान जो ना वो कोई डील कर रहा है, बैकग्राउंड को डील हो रही है। लेकिन उन्होंने बाहर निकलने की तो कोई दरख्वास्त नहीं दी। सर जी, ये बयानिया बिका ही नहीं है ना। मसला ये है कि उसकी आंख जेनुअनली ख़राब हो गई है। ये नवाज शरीफ नहीं है कि वो मरियम नवाज ने एक दिन में 14 हार्ट अटैक कराए थे, याद है? वो कोई कह रहा था खुफिया हार्ट अटैक हुआ है। हाँ, उन्होंने, नवाज शरीफ को पता नहीं था, वो उसने आके बताया था। बल्कि ये हंसते थे बाद में इन बातों पे कि वो जो मरीज़ है ना, उसको भी नहीं पता था कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो ये वो बंदा नहीं है। नहीं, तो अगर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको, हम्म। तो अब तो ये छुपा के नहीं लेके जा सकेंगे। अब तो ज़ाहिरी बात है, लोगों को पता चल जाएगा, तो इतना रश लगेगा या लोग आएंगे वहाँ पे, इस वजह से भी शायद ये पीछे ना हट जाएं दोबारा, फिर ना कंप्रोमाइज़ करें कि नहीं हमने हॉस्पिटल से, ये जेल से बाहर नहीं निकालना खान को। इस खौफ में ना इमरान खान का हाथ सिर्फ 25% है। इमरान खान का हाथ नहीं है इसमें। जैसे एक बच्चा है ना, वो खुद ही अपने आप को ना डरा हुआ महसूस करने लगता है, तो फिर वो उस खौफ से बाहर नहीं आता। इनका ये हाल हो गया। ये जो खौफ बनाया है ना, मैं तो ये सही बताऊँ ना, खान भी एक आम तेरे मेरे जैसा बंदा है, उससे बोलने में, उससे काम में गलती हो सकती है। जो इस स्टेज तक पहुंचा है ना, ये खान नहीं पहुंचा है, इन्होंने पहुंचा दिया है। वो 40% कामयाब था, इन्होंने 60% अपनी इन गलत हरकतों से कर दिया। खान अगर बाहर होगा ना, तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। उसकी खामोशी उसका वो एहसास बन गई, उसकी बीमारी उसका एहसास बन गई, उसकी कैद जो है उसका, यानी कि एक तरस आ गया ना। सब संपत्ति का वोट होता है ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा काम करता है। दीन के नाम पे नवाज शरीफ ने आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, यहूदी एजेंट के खिलाफ लड़े हैं, पता है? कभी इसने अपनी कारकर्दगी के बारे में जिक्र नहीं किया। चलें, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी हुक्म दिया है कि उनके बेटों से उसकी बात कराई जाए। हाँ। क्या वो बात हो जाएगी उनकी? हो भी जाए तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर बात ना कराई जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, और यही बेवकूफ़ी करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, बात कराना कोई इनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा करेगा। इनके लिए क्या मुश्किल पैदा करेगा? और पहले बात हुई नहीं है क्या? उसमें से क्या निकला था? उसके बेटों ने कोई बयान तो नहीं दिया था? इनकी जब पहले शोर मचा था कि बेटों से बात नहीं कराई जा रही, फिर उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था, फिर वीज़ा कैंसिल कर दिया। वो ड्रामा बना था चंगा भला, और पूरी दुनिया में जो है ना ड्रामा बना था जी कि उसके बेटों को मिलने नहीं दिया जा रहा, फलाना नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल आधे या पौने घंटे की बात करा दी थी। उस बात में से क्या निकला था? एक नॉर्मल बात है बाप बेटे की, लेकिन उसका बात ना कराने का इशू कितना बढ़ गया कि पूरे पाकिस्तान की जलालत हुई थी, ये बात नहीं कराने दी जा रही। वही है ना, नहीं अगर कराएंगे तो वो फिर और चैनल को और इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज़ देंगे, उल्टा इनकी ज़्यादा जो है बेइज्जती ख़राब होगी इनकी। ऐसे ही। तो अच्छा, हम इस पे जो आज हमने सब बातें की हैं, इसमें आम इंसान या आम बंदा, या आप जैसे, हम जैसे, दूसरे लोग जैसे हैं, गरीब मजदूर या सादा लोग, उनका इस सब में क्या है? उसमें वो कहाँ पे खड़े हैं? उनका क्या फ़ायदा है? नुकसान तो है ही है। उनको कोई फ़ायदा नज़र आता है, या 75 साल जैसे गुजर गए हैं ऐसे मज़ीद गुजर जाएंगे?
میں تو یہ بتاؤں نا، اس میں نقصان ہو رہا، فائدے والی تو بات کیا ہی نہ کر۔ ایک مزدور ہے یا کوئی ایک مزدور وہ لگا لے جو اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ 1,000 روپے کی دیہاڑی کماتا ہے، اگر وہ مانگنا شروع کر دے تب بھی وہ 1,000 روپے کما لے گا۔ اس مزدوری میں اور اس مانگنے میں کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ایک ہی بندہ دو کام کرے گا، ایک نیگیٹو میں چلا جائے گا، ایک پازیٹیو میں، کیونکہ وہ اپنی اوقات سے نیچے گر جائے گا۔ مزدور اپنی اوقات سے نیچے گر جائے گا اگر کام وہ مانگنا شروع کر دے۔ اگر وہ کام کرے گا تو اس کو فخر ہوگا، اور تقریباً ہر ملک میں ہی، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لو، ہر بندہ خود کفیل ہونے کے لیے اپنے وجود سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ یہ ہو رہا ہے کہ عام آدمی کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ اب میں مانگ کے بھی کھانے کی پوزیشن میں آنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو ساری سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں ہر پارٹی کے، یہ اپنے مسئلوں میں ہی پھنسے ہیں، کوئی عمران خان کے، کوئی زرداری کے، کوئی نواز شریف، شہباز شریف، مریم، جو بھی ہیں ٹوٹلی۔ اور لیکن عوام مہنگائی کی وجہ سے اتنی تنگ ہو گئی ہے، ان کی مزدوری نہیں بڑھی، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا، 3 وقت کا نہیں، 2 وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا، مزدوری اس کی نہیں بڑھی۔ وہ کیسے آگے کیسے گزارا کرے گا مزید، اگر وہ اپنی فیملی کو بھی پالتا ہے یا اس نے ابھی شادی کرنی ہے اور آگے جا کے اس کی فیملی بھی بننی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ مایوس ہو رہے سسٹم سے، وہ باہر بھاگے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کچھ غلط کرے گا، کچھ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ لوگ تو اپنے مسئلوں میں سے نہیں نکل رہے، جان نہیں چھوٹ رہی۔ 2 وقت کا نہیں ہے مسئلہ، 1 وقت کا آ گیا۔ لاجیکلی سمجھو، حکومت کی طرف سے جو اس وقت ایک مزدور کی انکم فکس کی ہے نا، وہ تقریباً میرے خیال سے 32,000 سے 40,000 کے درمیان کی ہے، کہ ایک مزدور کے پاس 40,000 آپ لگا لو۔ 40,000 کا مطلب ہے کہ 1,250 روپے، ٹھیک ہے، یا 1,300 روپے کی، 1,300 روپے میں آپ 1,000 روپے میں ایک ہانڈی پکے گی۔ 1,000 کا نوٹ اس وقت ایک ہانڈی میں جا رہا ہے، ایک غریب آدمی جس کے 2 یا 3 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی، 5 افراد کا جو ہے نا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ شام کے وقت میں ہانڈی پکا لے، صبح اسی میں سے وہ پراٹھے بنا کے رات کے سالن سے کھا لے گا، تو بھائی جی وہ 2 وقت والی جو بات پہلے ہوتی تھی نا، آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، وہ 2 وقت نہیں ہے، وہ اصل میں 1 وقت ہو گیا۔ وہ ایک کھانے کو 24 گھنٹے چلاتے ہیں، پھر اگلی شام کو وہ ہانڈی پکاتے، تو وہ 1 وقت پہ آ گیا، تب جا کے وہ 40,000 میں کور کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ 2 وقت کی ہانڈی کا مطلب ہے 2,000 روپے کا خرچہ صرف ہانڈی کا، اس میں نہ اس کا بل ہے، نہ اس کا کرایہ ہے، نہ اس کی کوئی بیماری ہے، نہ کوئی آیا گیا مہمان ہے، کوئی نہیں ہے، اس میں صرف اس کا کچن ہے، وہ چولہا ہے جس کے اندر وہ 2,000 روپے اس نے جلانا ہے، اگر 2 وقت کا پکایا تو یہ ہانڈی ہو گئی 1 وقت کی۔ اب رہ گئی بات کہ یہ کیسے سروائیو کر رہا ہے یا کس طرح سے وہ گزارا کر رہا ہے، تو میں آپ کو سچ بتاؤں نا، ہم اس طرح کے صبر والے لوگ ہیں کہ اگلے وقت میں اگر آپ کو چٹنی روٹی پہ بھی لایا جائے تو آپ آ جاؤ گے۔ انگریز یہ نہیں برداشت کرتا، اس کی تھوڑی سی سہولتیں کم ہوتی ہیں تو وہ چیخ پڑتا ہے۔ ہمیں برداشت کرنا سکھایا گیا ہے، پہلے یہ دین میں سکھایا جاتا تھا کہ آپ برداشت کرو، اللہ آپ کو انعامات دے گا، ہمارا ایک ٹارگٹ، ہم اس پہ لڑ رہے ہیں پہلے، اب نہیں۔ اب صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے صرف صبر کرنا، آگے ٹارگٹ نہیں۔ میری بات سن، ایک مزدور آدمی ہے، تو اگر اپنے گھر میں مرغی کی جگہ دال پکاتا ہے، ویسے دال بھی مرغی کے برابر ہی ہے، تو پھر بھی یہ ہے کہ اب تو تھوڑے میں گزارا کرتا ہے، تیری انکم 2,000 روپے کی ہے، تو 1,500 میں گھر کا گزارا کر، 500 روپے تو اپنے بچے بچی کے لیے کمیٹی ڈال لیتا ہے، اس لیے گزارا کر رہا ہے نا، کہ تو کھانے پینے میں سے کاٹ پیٹ کے اپنا پیٹ کاٹ کے بچے بچی کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے تو 500 روپے جمع کر لیتا ہے، اس کی کمیٹی ڈالتا ہے، کل کو 50,000 کی، لاکھ کی، 5 لاکھ کی کمیٹی نکلتی ہے تو اپنا کوئی کام نہیں بیڑ لے گا۔ اگر تیری کمیٹی نہ ہو اور تیرا گزارا ہی اسی 2,000 میں ہو، مطلب صبر تو کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ آگے تو مقصد ہی ختم ہو گیا نا، یہ تو گزارا کر رہا ہے۔ تو آپ کا اگر وہ کوئی بھی حالات ایسے خراب ہوں، کہیں سے بھی کوئی ڈیمیج ہو جائے، تو آپ کو کہا جائے کہ اب آپ نے 2,000 کی جگہ 1,000 میں گزارا کرنا ہے، تو آپ چٹنی روٹی پہ آ جاؤ گے،
لیکن اس کا آگے مقصد کوئی نہیں ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی, کئی لوگوں کی تنخواہیں یا مزدوری بالکل بھی نہیں بڑھی, ٹھیک ہے, تو وہ اب کیا کرے گا, یا شادی نہیں کرے گا, اگر شادی شدہ ہے تو آگے بچے نہیں پیدا کرے گا, کیا کرے گا وہ بندہ, ایک غریب بندہ کیا کرے گا. اس ملک میں سیاستدانوں نے غریب بندے کو کیا دیا, یہ مختصر سا بتائیں. یہ ہمارے مسئلے ہیں غریب بندے کے, سادہ لوگ ہیں جو مزدور طبقہ, ریڑھی والے, چھوٹی دکانوں والے, ٹھیلوں والے, یہ اس کے مسائل ہیں. سیاستدان نہیں سوچتے, وہ نہ سوچیں گے. سیاستدان, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جی یہ سیاسی جماعت ہر بندہ اپنے لیڈر کو, اسی کا نام سیاست ہے, ورنہ ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے سوائے ایک یہ بندہ تھوڑا سا صاف نکلا ہے جو عمران خان ہے, اور وہ بھی ایک خدا داد صلاحیت ہے اس کی. باقی آپ کسی بھی پارٹی کو, آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لو, ہم نے تو ٹارگٹ پہ 2 پارٹیاں رکھی ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی. آپ باقی جماعتوں کا حال دیکھو نا. فضل الرحمان کے آج تک اثاثوں کا پتہ لگا ہے, تو اس نے بیٹھ کے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ مجھے فرشتے میری مدد کرتے ہیں. اسے جب پوچھا گیا نا, نیب کا سوال تھا کہ آپ کی یہ پراپرٹی کہاں سے بنے, اس نے کہا جی ہمارے تو فرشتے مدد کرتے ہیں. اور وہ کون سے فرشتے, صرف فضل الرحمان کی مدد کر رہے ہیں, یہ کلہ ہی دیندار ہے, سمجھ رہا. ایم کے ایم کا حال دیکھ لیں, یہ بوری بند لاشیں, بھتہ. یہ ابھی کامران ٹسوری کا بیان سنا کہ اگر آپ کے بھتے کی کوئی پرچی آئے تو مجھے دینا, میں اس کو بھتہ دوں گا. چلیں چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کیا حالات جو ہیں کچھ بہتر ہونے کی امید ہے؟ بہتر ہونے کی امید نہیں ہے. بہتر ہونے کی امید انسان کی اچھے اخلاق, کم اس میں گزارا کرنا, اپنے آپ کو ایک مینجمنٹ سسٹم میں لے کے جانا. ہم تو یہ صحیح بتاؤ نا, بہتر ہونے کی گنجائش یہاں نہیں ہے. یہاں پہ اپنی عیاشیوں کو ضرورت کا نام دے دیا گیا, یہ اصل میں غلطی ہو رہی ہے. اور یہ بھائی میڈیا یہ کیا جا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیو کہ میڈیا میں آپ کو غریب کا گھر بھی ایسا دکھایا جائے گا, اور خاص طور پہ ٹی وی چینل پہ. ابھی جتنے بھی چینل ہیں نا, ان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں کہ امیر کو اتنا امیر دکھایا جائے گا کہ جس کا حساب کوئی نہیں. مطلب جو بندہ دیکھ رہا ہے نا, وہ دیکھتے دیکھتے اس کا مائنڈ بن جائے گا کہ یہ ضرورت ہے, یہ اچھا ماربل اچھی, وہ دکھایا یہ جا رہا ہے, مینٹالٹی یہ بنائی جا رہی ہے. حالانکہ لنٹر والے گھر میں آرام سے لوگوں نے, چودھریوں نے گزارا کیا ہے, جگیرداروں نے گزارا کیا لینٹر والے گھروں میں, لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ ضرورت یہ ہے, حالانکہ وہ عیاشی ہے. آپ کی ایک چھوٹی سواری ہو, آپ کے اگر 20 کروڑ کی آپ کے پاس انکم ہے, آپ 4-5 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کے پاس ہو نارمل سی ہے, 2-2.5 مرلہ 5 مرلہ کا 10 مرلہ کا آپ کا گھر ہو, 5-6 آپ کے بچے, اس میں آپ مینیج کر کے باقی 1 کروڑ کے اندر یہ کور کرتے ہیں. 19 کروڑ روپے آپ فلاح و بہبود کے لیے لگاتے ہیں نا, تو آپ کا شعبہ اوپر آ سکتا ہے. اس وقت 10-10 کروڑ کے تو صرف غریبوں کے گھر دکھائے جاتے ہیں, 10-10 کروڑ کے. چلیں امید کرتے ہیں کہ ہم جیسے مزدور پیشہ اور غریب لوگوں کی زندگی بہتر ہو, اس ملک میں امن و امان آئے, روزگار کے مواقع وسیع ہوں. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مسئلوں میں سے نہیں نکل رہے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی, آپ ہماری سپورٹ کریں گے, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور کمنٹس کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ. اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کریں. باقی ہمارا مقصد اپنی آواز, اپنے اندر کے دبے ہوئے جو الفاظ ہیں نا, ان کو آگے پہنچانے کا ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں یا وہ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو تمہارا خاموش رہنا تم پہ کفر ہے, تو ہم تو اس لیے بول رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.